بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترشد قدر الله شكرا سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى وضو کی سنتیں بیان کی جا رہی تھی اور اسی ضمن میں وضو کے مستحبات یعنی وضو میں کون سی چیزیں مستحب ہیں اس کا بیان شروع ہوا۔ وضو میں فرماتے ہیں کہ داہنی جانب سے ابتدا کریں، کسی بھی چیز کو دھونا ہو تو داہنی طرف سے شروع کریں، ہاتھ دھونا ہو، پاؤں دھونا ہو، دونوں رخسارے کہ ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ دھوئیں گے، ایسے ہی دونوں کاموں کا مسا ساتھ ہی ساتھ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ دھونے میں ابتدا تو داہنے سے کرنی ہے، ہاتھ دھونا ہو، پاؤں دھونا ہو، لیکن اگر چہرہ دھونا ہو تو چہروں کو بالکل ایک ساتھ ہی دھوئیں گے اور کاموں کا مسا بھی ایک ساتھ ہی کریں گے۔ مسا کرنے میں بھی دہنوں کو مقدم کرے، انگلیوں کی پشت گردن کا مسا کرنا، انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسا کرنا، یہ انگلیاں ہیں اس کی پشت سے گردن کا مسا، یہ مستحب ہے۔ مستحب کے معنی ہوتا ہے بہتر، مستحب کے بغیر بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، سنت کے بغیر بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن اگر مستحب اس میں کر لیا گیا، سنت طریقے پر کر لیا گیا تو یہ اور بہتر ہے۔ وضو کرتے وقت کعبہ ہو اونچی جگہ بیٹھنا، چہرہ آپ کا قبلے کی طرف ہو، اونچی جگہ بیٹھیے اور کلی بتایا تھا کہ سامنے اس طریقے سے نہیں کرنی ہے بلکہ گردن جھکا کے۔ وضو کا پانی پاک جگہ گرانا، وضو کرنے میں یہ خاص لحاظ ہونا چاہیے کہ وضو کا پانی کسی گندی جگہ، کسی ناپاک جگہ، کسی نالی میں نہ بہا رہا ہو، جہاں ہم پانی بہا رہے ہیں وہاں کم از کم وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیر لینا، خاص کر جاڑے میں جسم پر ہاتھ پھیر لینا، جاڑے میں اکثر جسم کے اعضاء یہ خشک ہو جاتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہاتھ پھیر لیں۔ پہلے تیل کی طرح پانی چھوڑ دینا، خصوصاً جاڑے میں، یعنی جاڑے کا موسم ہو تو پہلے ہی پانی اس پہ لگا لے، ہاتھ پہ چہرے پہ پانی مل لے، اس کے بعد پانی ڈالے تو پانی آسانی سے اعضاء وضو پر پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا، دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھ چھوڑنا، یعنی زور کے وقت وضو کرنا ہے تو یہ پرانے زمانے کی بات چل رہی ہے، لوٹے سے اور گردش وغیرہ میں پانی رکھتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ دوسرے وقت کے لیے بھی وضو کر رہا ہے، کرنے کے بعد دوسری نماز کے وقت کے لیے بھی پانی رکھے۔ وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، وضو کرنے میں خود وضو کریں، خود اپنے ہاتھ پاؤں دھوئیں، دوسروں سے بلا ضرورت مدد نہیں۔ انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو کہ اس کے نیچے پانی بہ جانا معلوم ہو اور معلوم ہو۔ اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر انگوٹھی ٹائٹ ہے تو یہ مستقل رہے گا، بلکہ اس کو ہٹا کر کے پانی وہاں پہنچانا یہ فرض ہوگا۔ صاحب غسل نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا، کوئی غسل نہیں ہے اس کے پاس، صحیح سلامت اس کا جسم ہے، پاؤں سے بھی صحیح سلامت ہے، ہاتھ سے بھی صحیح سلامت ہے، تو فرماتے ہیں کہ وقت ہو، نماز کا وقت ہونے سے پہلے وضو کر لے تو یہ مستحب ہے۔ اطمینان سے وضو کرنا، عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جوان کا سا نماز بوڑھوں کی سی، یعنی وضو جوان جیسا کرے، نماز بوڑھوں جیسی پڑھے، کہ وضو اطمینان سے کرے، جس طریقے سے نوجوان توانا طاقت تندرست ہوتا ہے وضو کرتا ہے، نماز بوڑھوں کی طریقے سے پڑھے، یعنی کہ بالکل اطمینان سے پڑھے۔ وضو جلد کریں، ایسی جلدی نہ چاہیے کہ جس سے کوئی سنت یا مستحب ترک ہو۔ وضو جلدی کرنا ہے لیکن اتنی بھی جلدی نہیں کرنی ہے کہ کوئی سنت چھوٹ جائے۔ کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ رکھنا، وضو ہم بنا کر کے ہوتے ہیں تو جو قطرے اس سے ٹپکتے ہیں، ان قطروں کو کپڑوں سے کپڑوں کو بچانا یہ مستحب ہے۔ کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چونڑیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا، یہ پانی ہے، کانوں کا مسح آپ نے کس طریقے سے کیا، کس طریقے سے کیا، ان انگلیوں سے بفرماتے کیے سوراخ میں داخل کرنے انگلیاں۔ جو وضو کامل طور پر کرتا ہو
میں یہ کنویں ہیں، ٹخنا ہے، ایڑیاں ہیں، تروے ہیں، یہ جو بھی یہ کوہنیاں ہیں، تو ان کو خاص طور پر ان کا خیال رکھے دھونے میں کہ یہ قاعدے سے دھو جائیں، یہ مستحب ہے۔ اور بے خیالی کرنے والوں کو تو فرض ہے۔ اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ وضو میں ہاتھ یہاں تک دھلنا یہ فرض ہے، لیکن بے خیالی میں کتنے نہیں دھلتے ہیں، یہ حصہ رہ جاتا ہے دھلنے سے۔ تو یہ چونکہ فرض ہے تو اب اس میں فرما رہے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا مستحب ہے، اور اگر بے احتیاطی کرتا ہے کہ دھل نہیں سکتے تو فرض ہے، ورنہ وضو بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کی احتیاط ہونی چاہیے کہ اعضاء کہاں تک پورے طور پر دھلے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ مواضع خشک رہ جاتے ہیں، یہ سب حصے خشک رہتے ہیں، یہ نتیجہ ان کی بے خیالی کا ہے۔ بے خیالی برتتے ہیں، یہ حصہ خشک ہو جاتا ہے۔ چہرہ دھلتے ہیں تو کان کی آنکھ کا کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، آنکھ کا کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، تو یہ بے خیالی ہے۔ ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال کرنا فرض ہے۔ وضو کا برتن مٹی کا ہو، تانبے وغیرہ کا ہو تو بھی حرج نہیں، مگر قلعی کیا ہو۔ یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اور آج وضو تو لوٹے سے بھی کرنا جو ہے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ہم نل سے بھی وضو کرتے ہیں۔ اگر وضو کا برتن لوٹے کی قسم سے ہو تو بائیں جانب رکھے، اور تشت کی قسم سے ہو تو دہنی طرف رکھے۔ دہنے ہاتھ سے کلی کرنا، کلی وضو میں دائیں ہاتھ سے کرے، نہیں کہ بائیں ہاتھ سے کلی کرے۔ ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالے دہنے ہاتھ سے۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، ناک صاف کرنی ہو تو بائیں ہاتھ سے صاف کرے۔ بائیں ہاتھ کی چونٹیاں ناک میں ڈالنا۔ پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا، پیر جب دھلے تو یہ بائیں ہاتھ سے دھلے، دائیں ہاتھ سے پیر نہیں دھلے۔ منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے۔ پانی لیا اور اس طریقے سے پورا پھیلا کر کے پانی ڈالا، یہ دھلنا تو یہاں تک فرض ہے، لیکن یہاں بھی پانی پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں اس طریقے سے پانی پھیلا کر کے ڈالے کہ اور جو جہاں تک دھلنا ہے اس کے آگے تک بھی پانی پہنچ جائے، یہ مستحب ہے کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے۔ بہت سے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھاؤں پر چلو ڈال کر سارے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھا جاتا ہے کہ پانی لیا اور یا پانی مارا آنکھ میں اور اس طریقے سے نہیں کیا، اس کا وضو نہیں۔ پانی پورے حصے پر بہ جانا چاہیے، ایک پیشانی کے بال ہونے کی جگہ سے لے کر کے تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا حصہ آپ کا چہرہ ہے، یہ پورا کا پورا دھل جانا یہ فرض ہے، تب تو آپ کا وضو ہوگا۔ صرف پیشانی میں پانی مار لیا اور مل لیا، یا آنکھ میں پانی مار لیا، یا یہاں پانی مار لیا، پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لیا تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اور یہ سمجھتے ہیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا پاؤں پر چلو ڈال کر پانی سارے اوپر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا، حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس طرح دھونے میں منہ نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا۔ دھلنے کے لیے خیال رکھنا ہوگا کہ پورا چہرہ دھل جائے، دونوں ہاتھ سے منہ دھلنا، منہ دھلنے میں دونوں ہاتھ سے آپ کو چہرہ دھلنا ہے۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، ہاتھ کو اگر دھلنا ہے تو آپ انگلیوں پر پانی ڈالیں، اور پاؤں پر بھی اسی طریقے سے انگلیوں پر پہلے پانی ڈالیں۔ یہ ہے کہ پہلے جو ہے ہاتھ دھلنا ہے تو پہلے آپ یہاں سے پانی ڈالیں گے، انگلیوں کی طرف سے پانی ڈالیں۔ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بہانا، مثلا نصف بازو نصف پنڈلی تک دھونا۔ مثلا آپ کو ہاتھ یہ کونیاں ہیں، آپ کو یہاں تک ہاتھ دھلنا فرض ہے، تو فرماتے ہیں کہ کم سے کم یہاں تک دھل لیں، تو یہ مستحب ہے۔ دھلنا تو آپ کو یہیں تک ہے لیکن یہاں تک دھل لیں تاکہ کوئی شبہے کی گنجائش نہ ہو، اور یہاں تک آپ دھل لیں گے تو یہ مستحب ہو گیا۔ جب یہاں تک دھل گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دھل گیا آپ کا وضو ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ اور بڑھا کر کے دھلے۔ مسح سر میں مستحب طریقہ یہ ہے، یعنی سر کا جو مسح کرتے ہیں
فرماتے ہیں اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی تینوں انگلیوں کے سرے سے ملائے اور پیشانی کے بال یا ہاتھ پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا واپس لائے۔ یہ دیکھیے کلمے کی انگلی یہ ہے، انگوٹھا یہ ہے، اس کو جدا کر لیا، یہ تینوں انگلیوں کو ملا لیا، اس طریقے سے لے گیا اور جب لے جائے گا تو یہ ہتھیلیاں جو ہیں یہ ہٹائی نہیں، اس طریقے سے ایسے لے گیا اور ہتھیلیوں کو اس طریقے سے لایا۔ وہ لے جانے میں ہتھیلیاں نہیں لگانی ہے، تینوں انگلیوں کا پیٹ لگانا ہے اور لانے میں ہتھیلیاں لگا دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس کلمے والی انگلی بتایا تھا، کلمے والی انگلی کو کان میں مسح کریں گے، کان کے جو اندر کا حصہ ہے، اور انگوٹھا بچ گیا، انگوٹھے سے یہ کر لیں گے اور اس میں پیچھے گزرا ہے کہ یہ انگلیاں کان کے سوراخ میں ڈالنا ہے، نیچے ڈالنا ہے۔ اس طریقے سے بناتا ہوا لے گیا، ہتھیلی سے واپس لایا، ان کلمے والی انگلی سے کان کے اندر کا مسح کیا، انگوٹھے سے کان کے اوپر کا مسح کیا اور یہ انگلیاں بعد میں اس طریقے سے سوراخ میں ڈال لی۔ یہ مسح طریقہ ہوا۔ کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے۔ کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے، بتا دیا ہم نے۔ انگوٹھے کے پیٹ سے کان کی بیرونی سطح کا اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے۔ انگلیوں کا یہ حصہ رہ جاتا ہے، آپ اس طریقے سے لے گئے تھے، اس طریقے سے لائے تھے، اس سے کیا، اب یہ انگلیوں کا یہ حصہ پیچھے والا جو رہ گیا، اس سے گردن کا مسح کر لے۔ ہر عضو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا چاہیے کہ بوتے بدن یا کپڑے پر نہ ڈھکیں۔ ہاتھ دھو لیا، پانی اس طریقے سے کاش کر کے تاکہ بدن یا کپڑے پر بوتے نہ ڈھکیں، خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو کہ قطروں کا مسجد میں ٹپکانا مکروہ تحریمی ہے۔ بابا حضرات وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے ساتھ فوراً جو ہے مسجد میں چلے جاتے ہیں، اس کے وضو کے اعلیٰ سے اگر پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، مسجد کے اندر ٹپکا رہا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بہت بھاری برتن سے وضو نہ کرے، خصوصاً کمزور کہ پانی بے احتیاطی سے گرے گا۔ زبان سے کہہ دینا کہ وضو کرتا ہوں، نیت کرے، زبان سے کہے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، یہ مستحب ہے۔ ہر عضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت وضو حاضر رہنا۔ وضو کرنے جا رہا ہے تو دل میں کم از کم نیت ضرور ہونی چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، یہ مستحب ہے۔ اور بسم اللہ کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے وضو کرنے سے پہلے، اور درود شریف بھی پڑھ دے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ دے وضو کرنے سے پہلے۔ وضو سے فارغ ہوتے ہی یہ پڑھ دے، وضو سے پہلے تو بسم اللہ پڑھ دے، درود شریف پڑھ دے، کلمہ شہادت پڑھ دے، اور جب وضو سے فارغ ہو جائے، وضو بنا لے، تو فرماتے ہیں کہ پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ وضو کے بعد کی دعا ہے، مختصر سی ہے، بالکل جو ہے آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بندہ یاد کرنا چاہے تو 2 منٹ میں یاد کر سکتا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ الہی تو مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں میں کر دے، یہ اس کا مطلب ہے دعا کا۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں اور پاک لوگوں میں کر دے، پاک لوگوں میں سے بنا دے۔ اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لے کہ شفائے امراض ہے۔ لوٹے سے وضو کرتے تھے تو کھڑے ہو کر کے اس پانی کو پینے کا حکم ہے اور مستحب۔ آب زمزم کا پانی ہم کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں، اور وضو کا پانی اس صورت میں کہ اگر ہم نے لوٹے یا برتن سے وضو کیا ہے تو ہم کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں، یہ مستحب ہے، باقی ٹوٹی سے منہ کرتے نہیں۔ آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک
اور کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنا پڑھے. وضو کر لے, دعا پڑھ لے, اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کے دعا پڑھ لے, یا صرف کلمہ شہادت پڑھ لے, یا صرف سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر یہ والی سورہ پڑھ لے. اعضائے وضو بغیر ضرورت نہ پوچھے, اور پوچھے تو بے ضرورت خشک نہ کرے. اگر آپ نے وضو کر لیا, پانی اس طریقے سے نکال دیا, تو بہتر مستحب یہ ہے کہ آپ کا یہ اعضائے وضو اپنے آپ سوکھے, اپنے آپ یہ سوکھے, یہ مستحب ہے. اور اگر پوچھنا بھی ہو تو ہلکا پوچھ لے, کہ بالکل اتنی سختی سے نہ پوچھے کہ بے ضرورت خشک نہ کر لے. پوچھے اور بے ضرورت خشک نہ کر لے, بلکہ اس کی تلی باقی رہے, قدرے نم باقی رہنے دے, تھوڑی سی نمی حصے پر باقی رہنے دے, کہ روز قیامت پلے حسنات میں رکھی جائے گی. جو اللہ تبارک و تعالی میزان ترازو قائم کرے گا اور بندوں کے اعمال تولے گا, بندوں کے اچھے برے اعمال رکھے جائیں گے, تو جس پلے پر ہماری نیکیوں کے اعمال رکھے جائیں گے, اس پلے پر یہ وضو کی طریقے رکھی. یہ فرماتے ہیں قدرے نم باقی رہنے دے, کہ روز قیامت پلے حسنات میں, یعنی وہ ترازو جس پلے پر نیکیاں تولی جائیں گی, اس پر یہ نمی رکھی جائے گی. اور ہاتھ نہ جھٹکے, کہ شیطان کا پنکھا ہے. وضو بنا لیا, اس طریقے سے آدمی ہاتھ جھٹکتا ہے, اس طریقے سے ہاتھ نہ جھٹکے, کہ یہ شیطان کا پنکھا ہے. بعد وضو میانی پر پانی چھڑک لے, پیجامے کی میانی پر یہ پانی اس طریقے سے چھینٹا مار لے, کہ یہ مستحب ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ اکثر ضعیف لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ وضو کر کے آتے ہیں, تو انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ پانی کا کہیں پیشاب کا قطرہ نہ ٹپک گیا ہو, یا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار میں قطرے ٹپک بھی جاتے ہیں. تو اس کی تلافی کے لیے فرماتے ہیں کہ پانی چھڑک لے, یہ مستحب ہے, تاکہ وسوسہ ٹوٹ جائے. اور اگر خدا نخواستہ قطرہ آ بھی گیا تو پانی چھڑک لینے کی وجہ سے اس کا یہ شبہہ دور رہے گا کہ پانی ہی ہوگا. اور اگر زیادہ قطرے آتے ہیں تو پھر اس کا حکم ہے, اگر بہت زیادہ قطرے آتے ہیں تو پھر یہ کوئی وغیرہ لگا کر کے وہ وضو کرے, نماز پڑھے, وہ حکم الگ ہے. اگر کسی کو ایسی صورت ہو تو وہ علماء سے پوچھ سکتا ہے, تیار کر سکتا ہے. بعد وضو میانی پر پانی چھڑک لے, مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے, اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. وضو کر لیا اور ابھی اذان بھی نہیں ہوئی ہے, عصر کے وقت مثلا آیا اور وضو کیا, عصر کی اذان سے پہلے آ گیا, تو فوراً 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ دے. اور فرماتے ہیں کہ مکروہ وقت ہے, اس طریقے سے مغرب کے وقت آیا, مغرب کہ سورج غروب ہونے سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے, تو اگر اس وقت میں آیا ہے وضو کر کے تو تحیۃ الوضو نہیں پڑھے گا. تحیۃ الوضو کامل وقت میں پڑھے گا, مکروہ وقت میں نہیں پڑھے گا. اب یہ مستحب کا بیان ختم ہو گیا. اب وضو میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں, کیا ہیں, اس کا بیان آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. یہاں سے ہم نے اس کا بیان شروع کیا.